اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی صورت میں جو ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ دینی اور اخروی اعتبار سے اس پر عمل کرنے والا کامیاب و کامران ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارے شب و روز ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، اس میں بھی وہی شخص کامیاب ہوگا، وہی شخص پرسکون ہوگا جو اس دین کے مطابق اور اس ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس کے مقابلے میں آپ ضابطے بنا لیں، آپ قوانین بنا لیں، آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر لیں، آپ تحریکیں کھڑی کر لیں، آپ نعرے لے کے سڑکوں پہ آ جائیں، آپ پریشر ڈال کے اپنی باتیں منوا لیں، اس میں ان نظاموں میں اور ان ضابطوں میں نہ دینی اعتبار سے فائدہ ہے اور نہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے سلیقے بتائے ہیں، خاص طور پہ معاشرتی سلیقے جو ہیں، ان میں اسلام یہ کہتا ہے کہ باہمی محبت کریں، عداوت نہ کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب ملیں ایک دوسرے کو مسکرا کے ملیں، تیور چڑھا کے نہ ملیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اخوت اور بھائی چارے کا ثبوت دیں، بغض نہ رکھیں اپنے بھائی کے بارے میں۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کو نعمتیں میسر آئیں تو اس پر خوشی کا اظہار کریں، حسد نہ کریں۔ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالنے کے لیے اس کی جاسوسی نہ کریں، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اس کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ یہ ضابطہ ہے، یہ معاشرت ہے کہ اسلام ایک مسلمان کو کیسا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان کا میل جول دوسرے مسلمانوں سے کیسا ہو، ایسا ہو کہ وہ محبت کرنے والا ہو، وہ ہمدرد ہو، وہ مدد کرنے والا ہو، وہ قربانی دینے والا ہو۔ اسی طرح ایک معاشرتی سلیقہ یہ بتایا قرآن مجید کی آیت مبارکہ نے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوگا۔ یہ ضابطہ ہے، یہ معاشرتی سلیقہ ہے کہ مرد اور خواتین جو ہیں، جو نامحرم اور غیر محرم خواتین ہیں، ان کا اختلاط نہیں ہوگا۔ وہ بلا وجہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور بغیر کسی ضابطے کے اور بغیر کسی اخلاقی حدود و قیود کے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے، صحابہ اکرام سے، جو انبیاء کے بعد عظیم تر لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب کبھی تمہیں امہات المومنین جو نبی کی بیویاں ہیں ان سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اوڑھ کے ساتھ، وہ حجاب کے ساتھ، وہ پردے کے ساتھ اس چیز کا ان سے سوال کریں، آمنے سامنے آ کے نہ کریں۔ سامنے کھڑے ہو کے
جس کو ہم کہتے ہیں نا فیس ٹو فیس، بغیر حجاب کے ان سے سوال نہ کریں. اور یہ ایسا کرنا یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا. اس سے تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے اور ان کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے. یہ ایک معاشرتی ضابطہ ہے جو اسلام نے دیا ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوگا. وہ آپ تعلیم کے نام پہ کرنا چاہیں، وہ آپ کسی فیملی فنکشن کے نام پہ کرنا چاہیں، وہ آپ شاپنگ کے نام سے کرنا چاہیں، وہ جو بھی ہو، یہ نا درست عمل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب جب یہ بات اسلام نے کی تو ہم میں سے اللہ کی توفیق سے ہم میں سے بہت سارے لوگ اور بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے اس ضابطے کی پاسداری کی ہے اور وہ کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ وہ تھے جن کا خیال یہ تھا، اور بہت ساری بہنیں وہ تھیں جن کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ایک طرح سے بیجا پابندی ہے، اس کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی ایک پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور یہ عورتوں کی جو آزادی ہے اس پہ ایک قدغن ہے. اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ نامناسب نہیں ہے کہ طریقہ واردات یہ ہے کہ پھر ہم بیچ میں مولوی صاحب کو لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے بیجا قدغن لگا دی ہے، نعوذ باللہ. پھر ہم کہتے ہیں یہ مولوی صاحب لگاتے ہیں. اب چونکہ ہم سے یہ جرت نہیں ہوتی یا ایک غلط عمل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہہ کے تو نہیں جا سکتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے ہیں، اور یہ آزاد نہیں دیکھنا چاہتے، یہ خوشیاں نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو خوشیاں پسند نہیں ہیں. بلکہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہم عام طور پہ جو ہماری گیدرنگ ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی کہ اس میں کوئی ایسے بابا جی جو نمازی ہیں، جو دین اور شرع کے پابند ہیں، یا کوئی مولوی صاحب قریب نہ آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا فنکشن خراب کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ ہے. فنکشن کو خراب کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ گانا نہ بجائیں، اسلام اس سے روکتا ہے. یہ کہیں گے کہ یہاں ناچے نہیں، اسلام ناچنے سے منع کرتا ہے. یہ کہیں گے کہ یہ اختلاط ٹھیک نہیں ہے، یہ بے پردگی ٹھیک نہیں ہے، یہ خواتینوں حضرات کا آزادانہ میل جول ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کہنے والا گویا کہ فسادی ہے اور وہ فنکشن خراب کرنے والا ہے. سو ہمیں یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ ایسے لوگ ہوں، یا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو سٹنگ ہے اس کو الگ سے کر دیتے ہیں کہ وہ ذرا دور اور الگ کسی گوشے میں رہیں تاکہ یہاں کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. یہ بدقسمتی ہے. اور اس ضابطے کے خلاف جانا اور یہ سمجھنا کہ یہ قدغن ہے اسلام کی طرف سے، یہ قدغن نہیں ہے. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم کتنی قدغنیں برداشت کرتے ہیں اور بخوشی کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور ہمارے ہر میدان میں، ہمارے ہر شعبہ زندگی کے جو شعبہ جات ہیں ان میں قدغنیں موجود ہیں، اور بخوشی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک منظم زندگی کے لیے قدغنیں ضروری ہیں. آپ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی فورس کو جوائن کرتا ہے، فوج کو یا پولیس کو، اور وہ یہ کہے کہ یہ یونیفارم میں نہیں پہن سکتا، میں تو شلوار قمیض میں آؤں گا، یہ قدغن ہے، نہیں پہن سکتا. یہ ادارہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا
کہ آپ جس لباس میں کمفرٹیبل ہیں اس میں آ جائیں، نہیں اجازت دیتا۔ حتیٰ کہ گرمیوں میں اگر آپ ہماری فورس کا یونیفارم دیکھیں تو اتنا موٹا ہے کہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا موٹا یونیفارم پہن کے یہ لوگ گرمی میں ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن وہ پہنے ہوئے ہیں۔ کیوں پہنے؟ اس لیے کہ یہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ ان کا ڈریس کوڈ ہے، اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ ہمارے ایک لاہور کے ایک اسکالر ہیں، وہ ایک مثال دیتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ضابطۂ حیات کو یا ان کی اسلام کی جو حدود و قیود ہیں اس کو نہ ماننا یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی میچ ہو فٹ بال کا، دو ٹیمیں کھیلنے کے لیے آ جائیں، ایک نے رائٹ گول کرنا ہے اور ایک نے لیفٹ گول کرنا ہے، اور جس نے لیفٹ گول کرنا تھا اس کا ایک کھلاڑی کہے کہ نہیں میں تو رائٹ ہی کروں گا، میں تو اپنی طرف گول کروں گا، میری آزادی ہے، میرے پہ کون پابندی لگا سکتا ہے کہ میں اس طرف گول کروں، میں اس طرف کرنا چاہوں تو میں ادھر کر دوں، میں ادھر کرنا چاہوں تو میں ادھر کر دوں، مجھے کون ہے روکنے والا؟ اچھا، آپ کو ٹیم مینجمنٹ، یہ کھیل کے ضابطے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہ کام کریں۔ پھر ہمارے ہاں خاص طور پہ جب خواتین کے لیے ہماری بہنوں کے پردے کی بات ہوتی ہے کہ آپ چہرے پہ اوڑھنی لے لیا کریں، تو جو وجوہات میں سے وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنی گرمی ہوتی ہے میرا تو سانس بند ہو جاتا ہے، چہرے پہ کپڑا لینے سے میرا سانس بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھائی سے کہہ دیں کہ بردر یہ جو داڑھی ہے یہ نبی کی سنت ہے، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کہتے ہیں میری خارش ہی نہیں جاتی، میں داڑھی رکھ لوں تو خارش ہی بڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ خارش یہ وہ والی خارش نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ خارش فیشن کی خارش ہے، فیشن خراب ہوتا ہے، ورنہ یہ وہ خارش نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں آج فیشن یہ ہو کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ 6 طرح کے سٹائل سے داڑھی رکھ لے تو سارے رکھے ہوئے ہیں، اب ان کی خارش کہاں ہے؟ یہ بہانے ہیں۔ اور ہماری بہنیں، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، بڑے احترام سے کہتا ہوں، جن کو سانس نہیں آتا ان کو سب کو کرونا میں کیسے سانس آتا رہے؟ جب کرونا کی وبا تھی تو یہ سارے لوگ کیسے سانس لیتے رہے؟ اور ہماری وہ بہنیں جو میڈیکل سے منسلک ہیں، انہوں نے ایک یونیفارم پہنا ہوتا ہے، یعنی ایک شرٹ پہنی ہوتی اور اس کے اوپر ایک وائٹ ابایا پہنا ہوتا ہے، گرمی میں وہ کیسے کر لیتی ہیں؟ یعنی گرمی میں تو ہم باریک شرٹ کے ساتھ، ہمیں تو گرمی لگتی ہے، ہم تو موٹا کپڑا نہیں پہنتے، یہ بہنیں کیسے پہن لیتی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے فائدہ مل رہا ہے، فائدے کے لیے ہم ساری شرائط مان لیتے ہیں، ہم سارے ضابطے مانتے ہیں، نہ سانس بند ہوتے ہیں، نہ خارش ہوتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر رہتے ہوئے، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے پردہ کرنا ذرا مجھے اجنبی بنا دیتا ہے، داڑھی رکھنا مجھے اجنبی بنا دیتا ہے، تو پھر میں بہانے کرتا ہوں خارش کے اور بہانے کرتا ہوں گرمی کے اور سانس کے نہ آنے کے۔ اور اسلام کے وہ تمام ضابطے، اسلام نے یہ جو پردے کا حکم دیا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی، یہ جو بے تکلفی سے منع کیا ہے، یہ جو آزادانہ میل جول سے منع کیا ہے، یہ جو اختلاط سے منع کیا ہے، یہ جو نظر اٹھانے سے منع کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا نتیجہ اور جس کا آخری نتیجہ اور رزلٹ جو ہے وہ گویا کہ بدکاری اور زنا ہے، یہ اس لیے منع ہے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ اس دنیا کے ضابطے ہیں، اس دنیا کے اداروں کے ضابطے ہیں۔ جب ہم ماسک لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ وباؤں سے محفوظ رکھے سب کو، جب ہم ماسک لگاتے تھے تو اس وقت ایسا نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم سب کو کرونا ہو گیا تھا، ایسا نہیں تھا، وہ احتیاطی تدبیر تھی کہ اگر نہیں لگائیں گے تو یہ گویا کہ کرونا کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ چھینک اور سانس لینا یہ ایک دوسرے کے ساتھ
اختلاط یہ گویا کہ ایک شخص سے دوسرے، یہ الگ بات ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. آپ کا ضابطہ، آپ کی ریاست کا ضابطہ یہ تھا کہ یہ ایک شخص سے دوسرے میں بیماری منتقل ہوتی ہے، اس لیے یہ ماسک لگانا ضروری ہے، ورنہ آپ کو نہ ہاسپٹل میں انٹری ملے گی، نہ آپ کو بینک میں انٹری ملے گی، نہ کسی مال میں انٹری ملے گی، آپ نہیں جا سکیں گے، آپ کے کام رک جائیں گے، زندگی معطل ہو جائے گی. وہ بیماری نہیں تھی، بیماری سے بچاؤ کا کی احتیاطی تدبیر تھی. اور جب اسلام اس احتیاطی تدبیر کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قدغن ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ آزادی کو سلب کرنا ہے. ہم تو آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم پہ اپنی مرضی کون مسلط کر دیتا ہے، کر سکتا ہے. اور ہمارے وہ حکمران وہ کہتے ہیں کہ خبردار ہم انتہا پسندی نہیں پھیلنے دیں گے، ہم مولوی کی مرضی مسلط نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے بندو، یا تو یہ کر لیں کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی تشریح کر کے آپ بتا دیں، آپ بتا دیں کہ ان کے مفاہیم کیا ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات بتائی جاتی ہے یہ مولوی صاحب کی اپنی مرضی کی بات ہے، اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ مولوی صاحب کو اس سے کیا ملتا ہے. جب مولوی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو وہ قدغن مولوی صاحب پہ بھی تو لگتی ہے. آنکھیں جب نیچے کرنی ہے تو مولوی صاحب نے بھی کرنی ہے، اور جب پردہ کرنا ہے تو مولوی صاحب کی بیٹی اور بہن اور ماں نے بھی کرنا ہے. کوئی یہ الگ سے مخلوق نہیں ہے. سو یہ کیوں لگتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ آزادی سلب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آزادی کا سلب کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ باوقار اور باعزت زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. اور میں نے یہ ساری تمہید اور یہ ساری بات اس لیے کی کہ آج آپ کے شور و غوغا اٹھتا ہے کہ فلاں تعلیمی ادارہ جو ہے اس میں اتنی ہزار ویڈیوز آ گئیں. وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے وہ الگ بات ہے، کتنی تھیں کتنی نہیں تھیں وہ الگ بات ہے، وہ کام ہے ان کا جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ اختلاط نہ ہو، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط نہیں ہونا چاہیے، تب ہم نہیں مانتے، تب ہمیں قدغن لگتی ہے، تب ہمیں پابندی لگتی ہے، آزادی کا سلب ہونا لگتا ہے. اور اللہ نہ خاصہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرے. جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں، نتائج آتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری کس پہ عائد کی جائے، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. یونیورسٹی انتظامیہ، وی سی، پنجاب حکومت، فلانا ایڈمن، بھئی یہ سارے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی، اسلام نے آپ کی ذمہ داری کیا لگائی تھی جو آپ نے پوری نہیں کی. کیا آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت ان بنیادوں پہ کی جن بنیادوں سے وہ اپنی عزت و ناموس کو سلامت لے کے زندگی گزار سکتی ہے؟ کہ آپ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے ذہن میں یہ بات راسخ کی کہ بیٹا یہ حرام ہے، یہ تعلق حرام ہے، یہ آنکھ بھر کے دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ باہمی بیٹھ کے گفتگو کرنا منع ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں اللہ ماشاء اللہ ہمارے کچھ بچے جو بہت احتیاط کرتے ہیں اور ہمارے کچھ اساتذہ جو بہت احتیاط کرتے ہیں، ورنہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دو لوگ الگ نہ ہوں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے جو ہے وہ تعلیم کے اور ریسرچ کے اور مقالہ جات کے اور سینوپسس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے. ہم اس کا اہتمام کہاں کرتے ہیں؟ براہ راست رابطے، مطلب یہ کسی ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، یہ ایک تعلیمی ادارے کی بات نہیں ہے، اور ہم نہیں خیال کرتے، ہم والدین خیال نہیں کرتے. اور اس پہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو آزادی دی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آزاد کر دیتے ہیں. یہ بڑی تعبیر ہے.
وہ اپنے بچوں کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیتے ہیں. کیا یہ پڑھا لکھا ہونا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو بات ہے اداروں کی اور بازاروں کی اور مارکیٹوں کی اور مختلف اجتماعات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے. صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ مردوں کی بہترین صف وہ ہے جو پہلی ہیں، اور مردوں کی بری صفیں وہ ہیں یا کم ترین صفیں وہ ہیں جو بعد والی ہیں، آخر والی ہیں، اور عورتوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو آخر والی ہیں، اور بری صفیں وہ ہیں یا کم ترین وہ ہیں جو پہلے والی ہیں. یہ مسجد کی بات ہے، یہ نماز کی بات ہے، یہ عبادت کی بات ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتوں کی بعد والی جو صفیں ہیں اور مردوں کی جو پہلے والی صفیں ہیں، ان کو اچھا اس لیے کہا گیا کہ اس سے اختلاط نہیں ہوتا، باہمی میل جول نہیں ہوتا، مردوں کا عورتوں سے آزادانہ میل ملاپ نہیں ہوتا، چلنا پھرنا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے اور عورتیں پیچھے سے اٹھ کے چلی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اسی حالت میں بیٹھے رہتے، پھر آپ اٹھتے تو مرد اٹھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اختلاط نہ ہو. کہاں پر؟ مسجد میں. کس مقصد کے لیے؟ نماز اور عبادت کے لیے. یہ لوگ عبادت کے لیے جمع ہیں، نماز کے لیے جمع ہیں، مسجد میں جمع ہیں، اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ یہاں بھی اختلاط نہیں ہونا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم عورتوں کا دروازہ مسجد کا الگ کر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے دروازے کے الگ کرنے کی بات کی. راوی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دروازہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عورتوں کے لیے ہم کر دیں، ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ اپنی موت تک اس دروازے سے دوبارہ داخل نہیں ہوئے. یعنی یہ معمولی بات ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے عمل کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو معمولی سمجھتے ہیں، پھر جب نتائج کا سامنا ہوتا ہے تو ذمہ داریاں ڈالتے ہیں ہم لوگ. اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بعد صحابہ اور صحابیات اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. آپ نے بعض خواتین کو راستے کے درمیان میں چلتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ درمیان میں نہ چلو، راستے کے ایک طرف ہو کے چلو. مرد بھی درمیان میں چلتے ہیں، اختلاط کا خدشہ ہے، ایک طرف ہو کے چلو. تو راوی کہتے ہیں کہ خواتین پھر دیوار کے اتنا ساتھ لگ کے چلتی تھی کہ ان کی اوڑھنیاں اٹکتی تھی دیوار کے ساتھ. جب مسجد جو بہترین جگہ ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، وہاں پہ اتنی احتیاط ہے، پھر آپ اپنے اجتماع میں احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے فنکشن اور گیدرنگ میں کیوں احتیاط نہیں کرتے؟ آپ نے زندگی میں وہ جی میرے بچے کا، میری بچی کا ایک ہی دفعہ تو فنکشن ہے، تو کیا اس میں شیطان کی رضامندی کے لیے کام کرنا ہے؟ ایک ہی فنکشن ہو تو اس میں اللہ کی خوشی کے میں آپ کو خوشی میسر نہیں آتی. یعنی گویا کہ جو آپ نے دنیا میں ایک ہی دفعہ کام کرنا ہو اس میں شیطان کا راضی کرنا ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے ضابطوں میں آپ کو خوشی میسر نہیں آتی، اس میں غم ہے، اس میں دکھ اور تکالیف ہیں. خوشی کیا ہوتی ہے؟ دل کا اطمینان ہے. اور دل کا اطمینان نہ ہو تو آپ 1000 دفعہ ناچ لیں، آپ 1000 طرح کے طریقے ایجاد کر لیں، وہ خوشی نہیں ہے جس سے دل کا اطمینان نہیں ہوتا. اور ایک مومن آدمی جب اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور یہی خوشی ہے، یہی سکون ہے، یہی اطمینان ہے.
اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کا یہ جو معاشرتی ضابطہ ہے اس پہ عمل پیرا ہوں. اس پروپیگنڈے میں نہ آئیں کہ میری آزادی چھینی جا رہی ہے، بلکہ وہ آپ کی آزادی نہیں چھینی جا رہی میری بہنوں، میری بیٹیوں، وہ آپ کی عزت چھینی جا رہی ہے یا چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، فللہ الحمد، اپنے آپ کو نظروں سے بھی، بد نیت لوگوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں. لیکن اگر مرد و خواتین مل کے یہ احتیاط کریں تو اس پہ نہ تو خواتین کو، آپ کو یہ مشکل ہوگی کہ یہ ملازمت پہ نہ جائیں، یہ فلاں شعبے میں نہ جائیں، یہ تعلیم حاصل نہ کریں، سب کچھ کریں لیکن ضابطوں کی پابندی کے ساتھ. ان کو حدود و قیود کو روند کے نہیں، اس کو روندے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ سفر نہ کرے، اگر ایک رات سے زیادہ کا سفر ہے تو بغیر محرم کے وہ سفر نہ کرے، اور اگر یہ سفر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہے، شہر میں بھی ہے، اس میں بھی آپ اجنبی مرد کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہاں یہاں بھی بے احتیاطی ہے. ہم وہ جاتے ہیں آن لائن، جو ہماری وہ ٹیکسی ہے اس پہ اس کو منگواتے ہیں، اور بیٹی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتی ہے، کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، شاپنگ مال جاتی ہے، رشتہ داروں کے گھر جاتی ہے، اور جن کے اپنے گھر میں گاڑیاں، ڈرائیور ہیں، ڈرائیور کے ساتھ ہم بھیجتے ہیں. اسلام اس سے منع کرتا ہے، نہیں منع ہوتے. اور ہمیں وہ جو ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے یہ ہمارے مرد و خواتین میں بہت ہے. خاص طور پہ میاں بیوی، کوئی شخص اگر کوئی ضابطہ بنانا چاہے مرد بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، تو کہتے تو شک کرنا ہے، تینوں میرے تے شک ہے، تم مجھ پہ شک کرتی ہو. بھئی تم پہ شک نہیں ہو سکتا. اور یہ سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ضابطے مرتب کرتا ہے وہ شک کی بنیاد پہ کرتا ہے. یہ احتیاط ہے اور یہ اسلام نے کی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے. کسی کو شک لگے یا نہ لگے کیا فرق پڑتا ہے اس سے. ہمارے عزیزوں میں ایک خاتون تھی، وہ پردہ کرتی تھیں، اور وہ پردہ وہ کرتی تھی جس کو ہم عام طور پہ شرعی پردہ کہتے ہیں. شرعی پردہ وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ غیر محرم، بھلے وہ اس گھر میں رہتا ہو، جیسے دیور ہے یا وہ بہنوئی ہے، مطلب اس طرح کے جتنے رشتے ہیں، یا وہ کزن ہے جس کو ہم یہ کہہ کے تو خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ تو گھر کا بیٹا ہے. اور گھر کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو. گھر کے ان بیٹوں کو سب سے زیادہ مواقع میسر ہوتے ہیں. جو سب سے بڑی بے احتیاطی ہے. تو وہ پردہ کرتی تھیں، تو ان کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کرنا چاہتی ہیں آپ کر لیں. وہ کرتی تھیں. تو ان کے شوہر کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے گھر آنا بند کر دیا. تو ان سے جب پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے کہا جی میری تو وہاں عزت ہی نہیں، میں تو جاتا ہوں، تو وہ میری بھابھی جو ہیں وہ تو پردہ کر کے بیٹھ جاتی، تو میں نے وہاں جا کے کرنا ہے. تو ان کے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ آئیں، آپ بیٹھیں، میں جب وہ آپ کا بھائی گھر ہے اس کی موجودگی میں آئیں، آپ نے اپنے بھائی سے بات کریں، اپنی بھابھی سے اپنے بھائی کی موجودگی میں بات کریں، آپ کھائیں پئیں بیٹھیں. مطلب آپ نے اس نے کہا نہیں جی میں نہیں آؤں گا، یہ میری گویا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری عزت نہیں ہے. اچھا وہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے، آپ کی مہربانی ہے. انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے، اس میں میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ کی مہربانی ہے، ہمارا یہ تعلق خراب ہو جائے گا. تو جیسے تیسے انہوں نے ادھر ادھر کہہ کے تو اپنی بیوی کو منایا کہ تم میرے بھائی سے پردہ نہیں کرو. تو وہ جو خاتون تھیں وہ کہتی ہیں کہ جب وہ پھر بھائی آئے، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ آ جائیں، میری بیوی آپ سے پردہ نہیں کریں گی. تو وہ جب آئے تو وہ جو ان کی بیوی تھیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے پردہ اتار کے میں نے کہا کہ بھائی آپ تشریف رکھیں، آپ مجھے دیکھنے آتے تھے، لو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، مجھے دیکھتے رہے. مطلب اگر آپ اس گھر میں مجھے دیکھنے آتے تھے تو یہ پردہ میں نے اتار دیا ہے، آپ
آپ بیٹھ کے دیکھیں. سو بات یہ ہے کہ یہ کیا بلیک میلنگ ہے کہ آپ شک کرتے ہو, آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کو میرے بچوں پہ اعتماد نہیں ہے, میرا بچہ آتا ہے آپ نے روک دیا. نہیں, یہ اعتماد کی بات نہیں ہے. یہ اسلام کا ضابطہ ہے اور اس میں دنیاوی اور دینی اخروی کامیابی ہے, حفاظت ہے, عزت ہے, محافظت ہے. اس کو پامال کریں گے نتائج کا سامنا ہوگا. اس لیے ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں کہ کون کیا کہتا ہے, اور اس کو آزادی نہ کہیں. میری بہنیں, میری بیٹیاں, اس کو آزادی نہ کہیں کہ آپ آزادانہ میل جول کو آزادی نہ کہیں. اور اس معاشرے میں مجھے کہنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو روز میڈیا بتاتا ہے, آپ کو محلے میں سننے کو ملتا ہے, آپ کو دوست احباب بتاتے ہیں کہ یہاں کیا ہو گیا, وہاں کیا ہو گیا, اس طرف کیا ہوا, اس طرف کیا ہوا, روز کی باتیں. اور اس کے نتائج اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم وہ احتیاطی تدابیر جو اسلام نے بتائی تھی وہ نہیں کر رہے, جبکہ اسلام صحابہ کرام سے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں سے ہی کہا کہ جب نبی کی بیویوں سے بات کرنی ہو تو حجاب میں رہ کے کریں. پاکیزہ ساتھی اور بیویاں جن کی گواہی, جن کی عفت و عصمت کی گواہی قرآن دیتا ہے, ان کو یہ حکم ہے. تو آج کا مرد, آج کی عورت وہ کہہ نہیں جی یہ تو اس میں یہ ایک یونیورسٹی کی بات ہو یا سب یونیورسٹیوں کی ہو یا جتنے تعلیمی ادارے ہیں یا اعتماد کی بات ہو, گزارش اتنی ہے بیٹیاں جائیں, بیٹیاں پڑھیں, بیٹیاں تعلیم حاصل کریں, ہمارے بیٹے کریں. صرف بیٹیوں کو نہیں, بیٹوں کو بھی تعلیم دیں کہ بیٹا جو وہاں بیٹی پڑھنے آتی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہ تعلق یہ جائز نہیں ہے. تعلق بنانے کی کوشش یہ جائز نہیں ہے. آپ کی بہنیں بھی انہی تعلیمی اداروں میں جائیں گی, آپ کی بہنیں بھی انہی محلوں میں, اسی بازار سے, اسی گلی سے گزریں گی. آپ کی بہنیں اس مسجد میں عبادت کے لیے, تعلیمی اداروں میں, بازار میں ضرور سے جانا پڑ سکتا ہے. تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بیٹی سمجھیں, دوسروں کی بہنوں کو بہنیں سمجھیں, نگاہیں نیچی رکھیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ علی, پہلی نگاہ مباح ہے, دوسری حرام ہے. بھر کے نہیں دیکھنا, نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا, تاڑنا نہیں ہے. سو بیٹوں کو بتائیے, بیٹوں کی تربیت اس نہج پہ کیجیے, بیٹیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہیے جو اسلام نے بتائی ہیں. اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.